بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 136۔ حضرت خالد بن ولید، عمر بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے قبول اسلام سے متعلق ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مشرف با اسلام ہونے کا واقعہ خود بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے میرے لیے خیر اور بھلائی کا ارادہ فرمایا تو میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ تشریف لائے تو فرماتے ہیں کہ میں مشرکین کے ساتھ تھا۔ جب قریش نے حدیبیہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صلح کر لی اور پھر اگلے سال جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمرۃ القضاء کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو میں مکہ المکرمہ سے باہر چلا گیا۔ میرا بھائی ولید بن ولید اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مکہ المکرمہ میں داخل ہوا۔ اس نے مجھے تلاش کیا، میں اسے نہ مل سکا کیونکہ میں مکہ المکرمہ میں موجود ہی نہیں تھا۔ پھر میرے بھائی نے مجھے یہ خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، مجھے اسلام سے تمہاری پہلو تہی پر تعجب ہے جبکہ تم انتہائی عقل مند آدمی ہو۔ کیا کوئی شخص اب بھی اسلام سے ناواقف رہ سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تمہارے متعلق دریافت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، این خالد، خالد کہاں ہے؟ تو میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جیسا شخص اسلام سے جاہل نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ اپنی جد و جہد اور اپنی تلوار کی دھار مسلمانوں کے ساتھ شامل کر دے تو اس کے لیے بہت بہتر ہوگا اور ہم اسے دوسرے لوگوں سے مقدم رکھیں گے۔ چنانچہ ولید بن ولید نے اپنے بھائی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ لکھا کہ بھائی جان، تم جس بات سے اب تک محروم ہو اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو، تم نے بہت سے اچھے مواقع ضائع کر دیے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے میرے بھائی کا یہ خط ملا تو اسے پڑھنے کے بعد میں مدینہ منورہ روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس خط نے اسلام سے میری رغبت میں اضافہ کر دیا۔ مجھے یہ پڑھ کر بہت خوشی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں پوچھا ہے۔ اور پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہی دنوں میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں تنگ اور سخت قحط زدہ علاقوں سے نکل کر بے حد وسیع اور سرسبز و شاداب علاقوں میں چلا گیا ہوں۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ محض خواب و خیال کی بات ہے۔ بعد میں جب میں مدینہ منورہ آیا تو میں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ خواب سنایا۔ انہوں نے یہ خواب سن کر فرمایا، تم جس وسیع اور سرسبز و شاداب علاقے میں گئے ہو اس سے مراد دین اسلام ہے جسے قبول کرنے کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق عطا فرما دی۔ تنگ اور قحط زدہ علاقے سے مراد شرک ہے جس میں تم مبتلا تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کا میں نے ارادہ کیا تو سوچا کہ دربار رسالت میں حاضری کے لیے کس شخص کو ساتھ لے کر جاؤں۔ فرماتے ہیں میں صفوان بن امیہ سے ملا، میں نے اس سے کہا کہ ہم کس حالت میں پہنچ گئے ہیں، ہم بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم پر غالب آ گئے ہیں، اگر ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی اتباع کر لیں تو یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا شرف ہے۔ لیکن اس نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ہم الگ ہو گئے۔ میں نے اپنے طور پر یہی سمجھا کہ یہ شخص اتنی شدت کا مظاہرہ اس لیے کر رہا ہے کہ غزوہ بدر میں اس کا بھائی اور باپ قتل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد میں نے علقمہ بن ابی جہل سے ملاقات کی اور ان سے بھی یہی گفتگو کی جو میں نے صفوان بن امیہ سے کی تھی۔ انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو صفوان نے دیا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم میرے بارے میں کسی سے ذکر نہ کرنا۔ اس نے یقین دلایا کہ میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ پھر میں اپنے گھر چلا گیا، گھر والوں سے کہا کہ میری سواری تیار کر دو۔ میں اپنی سواری لے کر نکلا تو میری عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہو گئی۔
میں نے کہا یہ میرا دوست ہے، مجھے اس سے اپنے معاملے کا ذکر کرنا چاہیے۔ میں نے اپنا سارا معاملہ عثمان بن طلحہ کے سامنے واضح کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے عثمان بن طلحہ سے کہا کہ ہماری مثال تو اس لومڑی جیسی ہے جو زمین میں گھس کر بیٹھی ہو، مگر اسے جس وقت چاہے وہاں پانی ڈال کر نکال سکتے ہیں اور وہ نکلنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ پھر میں نے ان سے بھی وہی گفتگو کی جو اپنے پہلے دو ساتھیوں سے کر چکا تھا، تو انہوں نے فوراً جواب دیا کہ میں بھی کل جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، میری سواری فلاں وادی میں موجود ہے۔ چنانچہ ہم دونوں نے ایک مقام متعین کر لیا اور وہاں ملنے کا وعدہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا اگر تم مجھ سے پہلے پہنچ گئے تو میرا انتظار کرنا، اور اگر میں پہلے پہنچ گیا تو میں تمہارا انتظار کروں گا۔ ہم رات بھر سفر کرتے رہے اور طلوع فجر سے پہلے اس جگہ پر جا ملے۔ سفر کرتے کرتے جب ہم ایک مقام پر پہنچے تو ہماری ملاقات عمر بن عاص سے ہوئی۔ انہوں نے کہا خوش آمدید، ہم نے کہا آپ کو بھی خوش آمدید۔ انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا آپ بتائے کہ آپ کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا تم بتاؤ تمہارا کہاں کا ارادہ ہے؟ ہم نے جواب دیا ہم تو دائرہ اسلام میں داخل ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں بھی اسی مقصد کے لیے سفر کر رہا ہوں۔ چنانچہ ہم سب نے اکٹھے سفر جاری رکھا حتیٰ کہ مدینۃ المنورہ پہنچ گئے۔ ہم نے مقام حرہ میں اپنی سواریاں بٹھا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری آمد کی اطلاع مل گئی تھی۔ آپ بہت خوش تھے۔ میں نے بہترین لباس زیب تن کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے چل پڑا۔ راستے میں میرا بھائی ملا، اس نے کہا جلدی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری آمد کی خبر مل چکی ہے، وہ تمہاری آمد سے بے حد خوش ہے اور تمہارا انتظار فرما رہے ہیں۔ ہم نے اپنی رفتار تیز کر دی، پھر مجھے آپ کی دیدار کی سعادت نصیب ہوئی۔ آپ مجھے دیکھ کر تبسم فرمانے لگے۔ میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہو کر سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت مسرت کے ساتھ مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ میں نے عرض کیا انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے آ جاؤ۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی ہداکا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے تمہیں ہدایت سے نوازا ہے۔ تمہاری عقل سے مجھے یہی امید تھی کہ وہ تمہیں خیر اور بلائی قبول کرنے پر آمادہ کرے گی۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ نے دیکھا کہ میں آپ کی مخالفت اور حق سے عناد رکھتے ہوئے مختلف مواقع پر موجود رہا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ وہ میرے گناہ معاف فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سابقہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اس کے باوجود بھی آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی اللہم اغفر لخالد کل ما اوضع فیہ من صد عن سبیلک، اے اللہ آج تک خالد تیرے راستے سے روکنے کے لیے جتنی کوششیں کرتا رہا اس کی وہ سب کوتاہیاں معاف فرما دے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما آگے بڑھے اور انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، مشرف با اسلام ہوئے۔ فرماتے ہیں ہم سفر سن 8 ہجری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اسلام لانے کے بعد درپیش جنگی حالات اور حوادث میں جتنی اہمیت مجھے دیتے تھے اتنی اہمیت کسی اور کو نہیں دیتے تھے۔ اس موقع پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی مشرف با اسلام ہوئے۔
خود فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں نور اسلام ڈال دیا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا تو فرماتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک یا عمر، عمر کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا میں ایک شرط عائد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری کیا شرط ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میرے گزشتہ گناہ معاف ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت یا عمر فإن الاسلام يهدم ما كان قبل، عمر تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام سابقہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہجرت سابقہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور حج سے بھی سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکۃ المکرمہ نے اپنے جگر گوشے تمہاری طرف پھینک دیے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا اسلام اور مسلمانوں کے لیے بڑی برکت اور قوت کا باعث بنا۔ انہوں نے اپنی خداداد صلاحیتوں کو اور اپنے عقل اور فراست کو اسلام کی دعوت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کے قبول اسلام سے کفر کو بڑا خسارہ ہوا۔ مشرکین انہیں ایسے بڑے بڑے معاملات میں آگے کرتے تھے جو بڑے عقل و فراست کے متقاضی ہوتے تھے، خاص طور پر جن معاملات کا تعلق اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی سے ہو۔ اسی طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو بھانپ چکے تھے کہ میدان بلا آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آنے والا ہے اور ان کی یہ بات قابل غور ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل ہر جگہ موجود رہا، مگر جہاں بھی ہمارا آمنا سامنا ہوا آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی غالب رہے اور میں مغلوب۔ غور کیا جائے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اعتراف اور تجزیے میں دشمنان اسلام کے لیے عبرت ہے۔ حضرت عمر بن عاص اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما کی اسلام سے وابستگی اسلام کے لیے باعث قوت اور کفر کے لیے باعث ذلت تھی۔ ان دونوں حضرات کے ہاتھوں اللہ تعالی نے مسلمانوں کی جہادی تاریخ میں درخشاں ابواب کا اضافہ فرمایا جو امت کے لیے رہتی دنیا تک باعث فخر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے دین حق کے لیے قبول فرمائے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش و قدم پر چلنے والا بنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اللہ ہمیں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔